آپ کے گھر والے ایک ایک روپیہ جوڑ کے یونیورسٹیز کی آپ کی فیسیں بھرتے ہیں، چاہے انہوں نے کیسے کیسے حالات دیکھے ہوں، اور پھر وہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ صرف اس چیز تک محدود ہو جائیں کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو میرا پڑوسی خفا ہو جائے گا، تو میرا لیڈر خفا ہو جائے گا، میرا بھائی خفا ہو جائے گا، پھر آپ کو حق نہیں ہے جینے کا، نہ آپ کو حق ہے اپنا حق مانگنے کا، نہ جابس کا مانگنے کا حق ہے، نہ اپنے رائٹس مانگنے کا حق ہے، پھر آپ بیٹھ جائیں۔ میں نے ویڈیوز کچھ دیکھی، اس میں مجھے آپ روتے ہوئے نظر آئے، اس کی کیا وجہ؟ آپ کے زبان سے ہمیں کچھ الفاظ ملتے ہیں انقلاب کے، بغاوت کے، پھر سفارش کے بادل توڑنے کے، اس کی کیا وجہ؟ میں اس کلچر کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتا ہوں جس نے میرے نوجوانوں کو محدود کر دیا ہے، جس نے میرے نوجوانوں کا روزگار ان سے چھین لیا ہے۔ عمران خان کے ساتھ دلی لگاؤ مجھے بھی بہت زیادہ ہے، مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے 2013-14 میں جب یہ دھرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس میں 3 مہینے میں جیل میں بھی گزار کے آیا ہوں، اس حد تک لگاؤ تھا۔ میں نے تو اپنی کافی ساری قیادت ایسی دیکھی ہے جو جیتنے کے بعد ابتباد میں رہتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اسلام آباد رہ رہے ہیں۔ ہماری خاص طور پہ نوجوانوں کو بھی اور بزرگوں کو بھی پسند ہے ایسا بندہ ہونا چاہیے جو بڑی پراڈو سے اترے، 4-5 گن مین ہو، ان کو ایسا بندہ نہیں چاہیے جو ایک غریب بھی ہو، مسکین۔ میں اپنی بات کر دوں نا، میں تو ایک مسکین بھی ہوں، یتیم بھی ہوں، انہیں کون مسکین اور یتیم پسند آئے گا؟ السلام علیکم، خوش آمدید خواتین و حضرات، میں ہوں اریب جدون، آپ سب کو اریب جدون پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ پولیٹیشین بھی ہیں، وہ بزنس مین بھی ہیں، اور ان کو ٹک ٹاکر بھی کہا سکتا ہے، موٹیویشنل اسپیکر بھی کہا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ہمارے نوجوانوں کی آواز اور نوجوانوں کے لیے بہت درد رکھنے والے شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں، سردار عتیق ادریس صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سردار صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ سردار صاحب، ہم تو آپ کو جانتے ہیں اور آپ کے ہمارے علاوہ کافی لوگ آپ کو جانتے ہیں، لیکن چند لوگ جو آپ کو نہیں جانتے ان کے لیے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آپ سیاست میں کیسے ہے؟ جی بہت شکریہ اریب جدون، آپ نے مجھے آج موقع دیا کہ میں اپنی کچھ دل کی باتیں بھی کر سکوں۔ سیاست کے ساتھ لگاؤ میں سمجھتا ہوں میرے مرحوم والے سردار ادریس صاحب، انہوں نے جب اپنی سیاست کا آغاز کیا 2002 میں، اور وہ بیسیکلی اس طریقے سے تھا، اس سے پہلے ہمارا سیاست سے بالکل دور دور تک کوئی بھی ایسا لگاؤ نہیں تھا، یا والد صاحب نہ اس سے پہلے سیاست میں تھے۔ وہ کراچی کے اندر بڑا اچھے طریقے سے سوشل ورکر کے طور پہ بھی رہے ہیں، بڑا لوگوں کے فلاحی کام بھی کرتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ لندن چلے گئے، اور لندن سے 2002 میں جب وہ واپس پاکستان آئے، اور انہوں نے بیسیکلی تھا یہ کہ وہ جب اپنے حلقے کی محرومیاں دیکھتے تھے، کہیں نہ کہیں ان کے دل میں درد تھا اپنے لوگوں کے مسائل کو لے کے، وہ اس مسائل کو حل کرنا چاہتے تھے۔ تو وہ 2002 میں 2001 میں پاکستان آئے، اور انہوں نے 2002 کا پہلا الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ اللہ کا بڑا کرم تھا، لوگوں کا ایک اعتماد تھا، نوجوان تھے، لوگوں نے بھرپور سپورٹ کیا، اور وہ الیکشن آزاد حیثیت سے وہ جیتے۔ آزاد حیثیت سے جیتنے کے بعد ان کو وزارت دی گئی لوکل باڈیز کی، لوکل یہ گورنمنٹ۔ بلدیات کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، یہ 2002 کا جو صوبائی الیکشن تھا، صوبائی الیکشن تھا۔ اور اس میں وہ الیکشن جیتنے کے بعد ان کو وزیر بلدیات بنایا گیا۔ اور وہ جو 2002 سے 2008 کا دورانیہ تھا، اس میں الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم رہا کہ انہوں نے بہترین طریقے سے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ ماشاء اور اللہ۔ جو خاص طور پہ ہمارے، آپ بہتر جانتے ہیں، ہمارا جو حلقہ ہے وہ مری سے لے کے ابٹباد تک بڑا پسماندہ ترین جس کو سمجھا جائے، اسی بڑا طرح دشوار وہ حلقہ ہے، اور وہاں پہ جو بنیادی سہولت تھی اس سے بڑا محروم رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ 2002 کے بعد جب والد صاحب منسٹری جب ان کو اسائن کی گئی، اس کے بعد انہوں نے بہتاشا لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں۔ آج الحمدللہ ان کو محسن تحصیل لورا کے لقب سے بھی نوازا جاتا ہے، ان کو شہزادہ گلیات کے لقب سے بھی نوازا جاتا ہے، اور ان کو ترقی کا شہنشاہ یا بادشاہ کے لفظ سے بھی نوازا جاتا ہے۔ اچھا، تو ماشاء اللہ، الحمدللہ ماشاء یہ اللہ۔ جو ایک سلسلہ ہے وہ چلتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد 2013 میں اللہ پاک نے پھر ان کو بڑی عزت دی ہے، اور وہ پھر دوبارہ الیکٹ ہوئے۔ پھر وہ جو ایک کام کا سلسلہ رکا تھا، جو حلقے کی محرومیاں جو رہ گئی تھیں، انہوں نے اپنے 2013 سے 2018 کا جو ٹرن اوور تھا اس میں بہترین طریقے سے انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور پھر 2023 میں ان کو سڈن ہارٹ اٹیک ہوا، جس سے ان کی وہ وفات پا گئے۔ میں پاکستان میں موجود نہیں تھا۔ میں تھوڑا سا جب وہ لوگوں کی محرومیاں جو ان کی محرومیوں کا جو حل وہ تلاش کرتے رہے، اور جس طریقے سے وہ لوگوں کی خدمت کرتے رہے، اس دوران میں کچھ ان کے ساتھ ضرور رہا ہوں، تھوڑا سا ہلکے سے لوگوں سے واقف ہوتا رہا ہوں، کیونکہ میں جس طریقے سے وہ تقریباً 24 سے 25 سال اپنے لوگوں کے بیچ میں موجود رہے، میں اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکا، یا میرے دل میں اس طریقے سے محبت جو اپنے لوگوں کے لیے تھی وہ اس طریقے سے اجاگر
نہیں ہو سکی. لیکن ٹھیک ہے 2023 میں جب والد صاحب کی اچانک ڈیتھ ہوئی, میں پاکستان میں موجود ہی تھا. جب پاکستان آیا تو میں نے اس دن ریئلائز کیا کہ وہ کیا چھوڑ کے گئے. اس دن میں نے دیکھا لوگوں کو جس طریقے سے دھاڑے مارتے ہوئے روتے ہوئے ان کی یاد میں, ان کے جانے کے بعد اس تکلیف سے میں نے ان لوگوں کو دیکھا, تو مجھے بھی اپنے لوگوں کا درد جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہوا. اور پھر میں نے باقاعدہ 2023 کا جو الیکشن تھا, لوگوں کی, ہمارے حلقے کی, بزرگوں کی, نوجوانوں کی بھرپور سپورٹ اور بھرپور خواہش کے مطابق میں نے وہ الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. جی آپ نے آزاد لڑا ہے کسی پارٹی سے؟ نہیں, میں نے الیکشن بیسیکلی آزاد لڑا, اور یقیناً بڑا تکلیف دہ الیکشن تھا میرے لیے. اگر یہ کہا جائے کہ کانٹوں سے بڑا یہ رستہ تھا جس کا انتخاب میں نے کیا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ انسان سیکھتا ہے, اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے جب الیکشن کا اناؤنس کیا کہ میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں, اور وہ بھی لوگوں کی حلقے کی خواہش کے مطابق, ٹھیک ہے تو یقیناً بڑی مشکلات میرے کو دیکھنے کو ملی. میرے جو نومینیشن پیپر تھے وہ ریجیکٹ ہو گئے, اور بڑا ایک طویل جو ہے وہ سلسلہ چل پڑا تھا. وہ الیکشن لڑنا میرے لیے بڑا ضروری تھا. بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ یہ ایک نوجوان ہے, نہ سمجھ ہے, یہ کیسے چیزوں کو آگے لے کے چلے گا. ٹھیک ہے لیکن الحمدللہ بڑوں کی سرپرستی رہی ہے, شفقت کا ہاتھ رہا ہے, اور بھرپور طریقے سے الحمدللہ ہم نے الیکشن لڑا ہے اور کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ یہ کوشش کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بھی چلتا رہے گا. انشاءاللہ. وہ اس الیکشن میں آپ جیتے تھے یا ہارے تھے؟ نہیں, میں وہ الیکشن ہار گیا تھا. جی ہار گئے تھے. جی اچھا سردار صاحب، آپ کی میں نے ویڈیوز کچھ دیکھی، اس میں مجھے آپ روتے ہوئے نظر آئے. آپ اسٹیج پہ کھڑے تھے تب بھی آپ رو رہے تھے. آپ نے پگڑی پہنی ہوئی، لوگ آپ کے ارد گرد جمع تھے اور تب بھی آپ رو رہے تھے. اس کی کیا وجہ تھی؟ میں سمجھتا ہوں وہ لوگوں کا ایک پیار تھا, وہ ایک محبت تھی. جس طریقے سے وہ میرے والد صاحب کے لیے وہ درد رکھتے تھے, جب میں نے ان کو دیکھا کہ وہی محبت جو میرے مرحوم والد سردار ادریس صاحب کی وجہ سے مجھ سے جو نبھا رہے تھے, تو یقیناً میرے خود پہ وہ ایموشنز جو ہیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایسے کنٹرول میں نہیں رہتے. اور مجھے آج بڑے فخر سے میں آپ کو بتاتا چلوں غریب کہ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ نہیں تھی, لیکن والد صاحب کی وفات کے بعد میں جس طریقے سے اپنے لوگوں کو دیکھا اور ان کی پیار اور محبت دیکھی ہے نا, تو مجھے اب اپنے لوگوں سے محبت ہونا شروع ہوئی, مجھے ٹھیک اپنے ہے لوگوں سے پیار ہونا شروع ہوا. ٹھیک مجھے ہے لوگوں کے اپنے حلقے کے مسائل کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کو دل کرنے لگا. اس کے ٹھیک لیے ہے میں نے بھرپور کوششیں بھی شروع کی ہیں. تو یہ سب ان کا جو ایک جس طریقے سے وہ والد صاحب سے لگاؤ رکھتے تھے, وہ لگاؤ جب میرے ساتھ ہوا تو یقیناً میرے بس میں نہیں تھا. وہ آنسو جو تھے وہ میرے دل سے میری آنکھوں سے جو نکل رہے تھے, وہ میرے ایک احساس تھا, ایک محبت تھی اپنے لوگوں کے لیے, جو یہ سب تھا. وہ والد کی لیگیسی لے کے چل رہے تھے تو آپ کو وہ والد صاحب یاد جی آ رہے تھے بالکل اس ایسا میں. ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے زبان سے ہمیں کچھ الفاظ ملتے ہیں انقلاب کے، بغاوت کے، پھر سفارش کے بادل توڑنے کے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں میرا جو حلقہ ہے, اور خاص طور پہ اگر بالخصوص میں اپنے حلقے سے باہر نکل کے پورے ہزارہ کی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے میں نے دیکھا ہے نوجوانوں کے دلوں میں وہ درد دیکھا ہے, نوجوانوں کی وہ تکلیف کو محسوس کیا ہے. پڑھا لکھا ہمارا نوجوان ہے اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات تو ابھی بیسیکلی درست ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لیڈر چنتے ہیں, ہم ایک رہنما چنتے ہیں, اس ٹائم تو وہ ایک سپنے دکھائے جاتے ہیں کہ نوجوانوں کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے, ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے, جب یہ ساری چیزیں گزر جاتی ہیں اس کے بعد نوجوانوں کو پوچھا نہیں جاتا ہے. نوجوانوں کو صرف کیا ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نعروں تک رکھا گیا ہے, نوجوانوں کو صرف سوشل میڈیا تک محدود کر دیا گیا ہے, نوجوانوں کو کیا صرف پوسٹ ان کے حق میں لگانے تک محدود کر دیا گیا ہے. تو میں اس بغاوت, میں اس کے خلاف, میں جس بغاوت کی بات کرتا ہوں, میں اس کلچر کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتا ہوں جس نے میرے نوجوانوں کو محدود کر دیا ہے, جس نے میرے نوجوانوں کو روزگار ان سے چھین لیا ہے. میں بغاوت کرتا ہوں ان لوگوں کے خلاف جن کو عملی طور پہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا اپنے حلقے کے مسائل, اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں, وہ کردار ادا نہ کر سکے. میرا اس ادارے, اس لوگوں کے خلاف اور ایسے لیڈرز کے خلاف وہ بغاوت کا اعلان کرتا ہوں, اور یہ میں کرتا بھی رہوں گا انشاءاللہ. اگر بغاوت کی بات کی جائے، آپ لیڈرز کے خلاف کرتے ہیں تو لیڈرز اگر ہمارے ایبٹ کے، آپ نے ہزارہ ڈویژن کی بات کی، ہزارہ ڈویژن میں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے 13 سال سے. جہاں تک میرا مائنڈ سیٹ ہے کہ عمران خان صاحب تو خود بہت بہترین نظریے کے انسان ہیں، لیکن جو ان کے بندے ہیں، ایم این اے، ایم پی ایز جو بھی ہیں، وہ ہمارے ہزارہ کو کہیں پہ بھی نہیں لے کے جا سکے. آپ کا انہی کے خلاف بغاوت کا اعلان ہے. دیکھیں, جیسے آپ نے عمران خان کے حوالے سے بات کی, عمران خان کے ساتھ دلی لگاؤ مجھے بھی بہت زیادہ ہے.
ठीक है। मुझे बड़े अच्छे से याद है 2013-14 में जब ये धरने का एक सिलसिला शुरू हुआ था, तो उसमें 3 महीने में जेल में भी गुजार के आया हूँ। अच्छा। और इस हद तक लगाव था, लेकिन नज़रिया सोच इमरान खान की हद तक पसंद है। मैंने ये देखा है जो आगे ख़ास तौर पे जो क़यादत है उसके बाद मैंने ये चीज़ महसूस की है कि वो क़यादत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल सकी है जो एक सरमाएदार थे, जो एक बड़े तगड़े लोग थे। और जब सरमायादार होगा और तगड़े लोग अगर सियासत के अंदर आएंगे, तो वो आम इंसान, आम नौजवान के दर्द कैसे महसूस करेंगे। ये तो खैबर पख्तूनख्वा में सोहेल अफरीदी, अभी वो तो कोई सरमायादार नहीं था। अब इस तरीके से आपने सोहेल अफरीदी साहब की बात की, मैं समझता हूँ उस्मान बज़दार भी एक बड़ा मस्कीन सा इंसान था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मस्कीन इंसानों को भी लाया जाता है ताकि उस मस्कीन इंसानों को सामने रख के बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। मैं समझता हूँ अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो खैर बहुत सारे मामलात हैं, मैं इस पे मज़ीद नहीं बात कर सकता हूँ। लेकिन अब ख़ास तौर पे जब से इमरान खान साहब अंदर, अभी ये जो रिसेंटली हुआ, सोहेल अफरीदी साहब का आना बड़ा खुशैन बात है, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ख़ास तौर पे आप देखें ना पीटीआई के अंदर, आप मुझे बता दें कौन से नौजवान क़यादत को आगे आने की इजाज़त है। नहीं। आपकी वही मोरूसी सियासत चलती हुई आ रही है, आपके पीटीआई के अंदर भी वही मामलात चलते आ रहे हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो इतना फ्रंट लाइन पे आएगा। आप इससे पहले देखें ना, बहुत से वर्कर्स हैं, मैं बहुत से नौजवानों से वाकिफ़ हूँ, हज़ारा के अंदर बहुत से नौजवान हैं, उनको सिर्फ गैर फितरी तौर पे उनको बता दिया जाता है कि आप हमारे यहाँ पे यूथ के नायब सदर हैं, आप हमारे सदर हैं। उस हद तक उनको अकोमोडेट कर दिया जाता है, लेकिन जो उनके राइट्स हैं, जो उनके हकूक़ हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता। जहाँ तक आपकी बात, मैं भी बड़ी ख्वाहिश रखता हूँ कि इमरान खान साहब जब भी रहा हूँ, मैं उनसे ये सवाल पूछ सकूँ कि सर आपको नौजवान क़यादत या नौजवान यहाँ तक लाया, उनकी सपोर्ट से आए, उनके वोट से आए, तो क्या हमारा नौजवान क्यों नहीं अभी तक ऊपर आया? यकीनन बिल्कुल ये सवाल बनता है और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये मैं उनसे डायरेक्टली पूछ सकूँ। अल्लाह पाक आसानियाँ करे। और मैं समझता हूँ अभी जो हमारी वहाँ पे जो क़यादत जो मुंतखब हुई है पीटीआई से भी, मैं ये समझता हूँ हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। जिसको अल्लाह इज़्ज़त देता है, तो इंसान पे भी फ़र्ज़ है उसको उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उनको ख़ास तौर पे बाहर निकलना होगा, अपने लोगों के साथ उस तरीके से चलना होगा जिस तरह मरहूम सरदार इदरीस अपने लोगों के साथ चलता था, अपने लोगों का दर्द रखता था। और मैं समझता हूँ अभी इस टाइम जो रजब अली ख़ान अब्बासी साहब है, इंतहाई शरीफ इंसान है और बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, मुझे खुशी है। मेरा मानना है सियासत, ये सारी चीज़ें एक अलग चैप्टर है, ये होती रहेंगी। लेकिन मेरा नौजवान जो इस टाइम ख़ास तौर पे जो बिल्कुल एक बेरोज़गारी के बलबे तले दबा हुआ है, जो एक आगे बढ़ना चाहता है लेकिन उसको उस तरीके से अकोमोडेट नहीं किया जाता, इस हवाले से उनको सोचना होगा और इस हवाले से उनको बहुत सरदार से साहब, काम करने होंगे। वो तो चलें सोचेंगे, आप हमें बता सकते हैं नौजवान आगे किस तरह से आ सकता है? देखिए, नौजवान आगे इस तरीके से आ सकते हैं, जब मेरा नौजवान, मैं कहता होता हूँ हमेशा, अक्सर भी मैंने कहा भी है कि नौजवान जो होता है वो कौम, नौजवान से और कौम की पहचान नौजवान है। और मेरे हज़ारा का जब नौजवान जब बात करता है तो वो उसकी आवाज़ में इनकलाब की आवाज़ ज़रूर आनी चाहिए। ठीक। नौजवान तब आगे बढ़ेगा जब वो हक और सच की बात करेगा। नौजवान तब हक आगे बढ़ेगा जब वो अपने राइट्स पे खड़ा होना सीखेगा, अपनी आवाज़ बुलंद करना सीखेगा। यहाँ तो कोई आवाज़ अब बुलंद मसला करता क्या है, है? वो बंदा गायब हो जाता है। अब मसला ये है कि वो नौजवान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। अब मसला ये है कि नौजवान, हमारी हमें पार्टियों ने जो है ना, पार्टी के बाद उसके बाद जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने एक ऐसे चक्रव्यूह में हम लोगों को लेके आ गए हैं कि हम पार्टी पार्टी के चक्कर में अपनी आवाज़ बुलंद करना भूल जाते हैं। अब पीटीआई के जो नौजवान हैं, अगर वो आवाज़ बुलंद करेंगे, उन्हें डर होता है कि उनके जो बड़े हैं वो मुस्लिम लीग नून से शायद उनकी मोहब्बत होगी, वो इस डर और खौफ की वजह से अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते। जो बड़े हैं वो नून लीग वाले, वो अपनी आवाज़ हल्के के मसाइल के हवाले से बुलंद इसलिए नहीं करते कि मेरा पड़ोसी है, मेरा भाई है, मेरे ताल्लुकात है, वो किसी दूसरी पार्टी से होंगे तो वो खफा हो जाएंगे। वो इसलिए बुलंद नहीं करते कि लीडर खफा हो जाएगा। तो मसला ये है, इस चीज़ों से निकलना होगा, नौजवान को आवाज़ उठानी होगी। अगर वो नौजवान सोया रहेगा तो आने वाले टाइम में भी आप देखेंगे केपी के अटक पार से लोग आएंगे और वही लोग अकोमोडेट होंगे और मेरा हज़ारा का नौजवान उसी जगह पे रह जाएगा, सिर्फ इस वजह से कि हम पार्टी पार्टी के चक्कर में अपने राइट्स लेना भूल गए। सरदार साहब, पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, नौजवान तो पूरे पाकिस्तान के, आप सिर्फ हज़ारा के नौजवान की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए जी, मैं हज़ारा के नौजवानों से इसलिए भी दिल लगाव है, मेरा खुद मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं समझता हूँ बाकी पाकिस्तान के भी नौजवान हमारे भाई हैं। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जब उनके राइट्स आते हैं वो बात भी करते हैं, वो उठ भी जाते हैं। हमारा मसला सिर्फ हज़ारा के अंदर ख़ास तौर पे मैंने देखा है, हज़ारा के अंदर ये मसला है कि हम सिर्फ बहुत सारी चीज़ों तले दब गए हैं।
بہت سی پارٹیز کے نیچے دب گئے ہیں، ہم اپنی آواز بلند کرنے سے بہت دور رہ گئے ہیں. ہمیں ان زنجیروں کو توڑنا ہوگا. ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اپنی آواز ان تک پہنچانی ہوگی کہ آپ ہماری آواز سنیں گے، ہمارے مسائل حل کریں گے، ہمارے حقوق کا تحفظ کریں گے، تو ہم بھائی آپ کے ساتھ چلیں گے. جس دن میرا نوجوان یہ آواز اٹھا لے گا، میں آج اریب آپ کو بتاتا ہوں، آپ آنے والے ٹائم میں دیکھیں گے ہزارہ کے اندر جو نوجوانوں کا حق ہے وہ بھی ان کو ملے گا. ہزارہ کے اندر جو نوجوان ہیں وہ اکوموڈیٹ بھی ہوں گے، خوشیاں بھی آئیں گی اور چیزیں بہتری کی طرف بھی جائیں گی. سردار صاحب آپ ہزارہ کے نوجوان کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو اسٹریٹلی بتاتا چلوں میں بھی ہزارہ کا نوجوان ہوں. میں اگر اپنے پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھوں تو میں نے لاسٹ ایک پوڈ کاسٹ کیا جس میں نے کچھ لوگوں کے نام جو ہیں وہ سامنے لائے اور کچھ باتیں میں نے اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ پوچھنے کی کوشش کی جو کہ ہمارا حق بنتا تھا. لیکن اس پہ گلے مجھے میرے اپنے محلے سے بھی آ رہے ہیں، مجھے اپنے گاؤں سے بھی آ رہے ہیں، پھر مجھے اپنے بڑے لوگوں سے بھی آ رہے ہیں، بزرگوں سے. پھر میں ان کو کیا جواب دوں؟ دیکھیں، میں جو بات کرتا ہوں نا کہ نوجوانوں کو آگے بڑھنا ہے، وہ ان چیزوں سے ہی نکلنا ہوگا. اب مسئلہ میں جیسے پہلے بھی کہہ ان چکا ہوں. چیزوں سے نکل کیسے سکتا ہے جب آپ کے بزرگ جو ہیں آپ اپنے رشتے تو نہیں توڑ سکتے؟ دیکھیں، پھر یا تو آپ رشتے بنا لیں، ٹھیک ہے. پھر پارٹیز کو آپ اپنا سب کچھ بنا لیں، پھر آپ چپ والا کام کر لیں، سائلنٹ والا میں کام کر پارٹیز لیں. کی بات ہی نہیں کر رہا. پھر پارٹیز کو ہم رکھتے ہیں سائڈ پہ، ہم رکھتے ہیں بات کرتے ہیں اسٹریٹلی ٹو دا پوائنٹ کہ ہزارہ میں اگر کوئی بھی نوجوان ہے، وہ اگر کوئی بھی اسٹریٹ مطلب سچائی کی اگر کوئی بات کرنے لگتا ہے، وہ اگر ہمارے کسی بھی بزرگ کے خلاف جا رہی ہے وہ بات، تو وہ ادھر سے سفارشیں لڑائے گا، لگا کے یہاں تک پہنچا دے گا کہ ہمارے خود کی بزرگ جو ہیں ہمیں آگے کہیں گے بھائی تم نے کیوں کیا. دیکھیں جی اریب، بات یہ ہے کہ احترام کا رشتہ رکھ کے نا، ڈیفینیٹلی بالکل آپ یہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کی یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن احترام کے رشتے کے ساتھ آپ اپنی آواز اٹھائیں، آپ اس چیز کو بھول جائیں. آپ اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے، آپ ان رشتوں میں اگر بندے رہیں گے کہ کوئی خفا ہو جائے گا، کوئی ناراض ہو جائے گا، پھر آپ کو حق نہیں ہے. پھر آپ کو اپنا حق بھی مانگنے کا رائٹس نہیں ہے کہ آپ اپنا حق مانگیں ان سے. پھر آپ بیٹھ جائیں، پھر جائیں کسی پرائیویٹ کسی جگہ سیکٹر میں جاب کریں، کسی ہوٹل پہ جا کے کام کریں. پھر یہ ڈگریز لینے کا فائدہ نہیں ہے نا. آپ ادھر سے محنت کرتے ہیں، آپ کے گھر والے ایک ایک روپیہ جوڑ کے آپ کو یونیورسٹیز کی آپ کی فیسیں بھرتے ہیں، آپ کو آگے بڑھنے میں آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، چاہے انہوں نے کیسے کیسے حالات دیکھے ہوں. اور پھر وہ سب کچھ کرنے کے بعد، اچیو کرنے کے بعد، آپ صرف اس چیز تک محدود ہو جائیں کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو میرا پڑوسی خفا ہو جائے گا، اگر یہ میں بات کروں گا تو میرا لیڈر خفا ہو جائے گا، اگر یہ میں بات کروں گا میرا بھائی خفا ہو جائے گا. پھر آپ کو حق نہیں ہے جینے کا، پھر آپ کو حق بھی نہیں ہے بات کرنے کا، نہ آپ کو حق ہے اپنا حق مانگنے کا، نہ جابس کا مانگنے کا حق ہے، نہ اپنے رائٹس مانگنے کا حق ہے. پھر آپ بیٹھ جائیں. نوجوان وہی آگے بڑھے گا، نوجوان وہی ترقی کرے گا جب وہ اپنے حقوق کی تحفظ کرے گا، اپنے رائٹس پہ بات کرے گا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. سردار صاحب جو پوائنٹ آپ کا میرا ہمیشہ سے میرا بھی یہی پوائنٹ آف ویو رہا ہے. اور اگر آواز اٹھانے کی بات کی جائے تو جس طرح میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، میرا تو یہی پلیٹ فارم ہے کہ میں یہاں پہ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاؤں. ٹھیک ہے، میرا جو حق بنتا ہے میں اپنا جو پلیٹ فارم یوز کر رہا ہوں اس کو میں اچھے کام کے لیے بھی استعمال کروں. اب اگر میں یہاں پہ کوئی ویڈیو لگا رہا ہوں کسی کے بارے میں، ٹھیک ہے، مجھے ہمارے پولیس سے بھی تھوڑی آ جاتی ہیں دھمکیاں، آ جاتی ہیں یا زور پڑتا ہے ہماری پولیس سے، پھر اس کے بعد ہمارے بزرگوں سے زور پڑتا ہے. ایٹ دی اینڈ میں اس بات پہ بغاوت کرتا ہوں کہ میں نہیں ڈیلیٹ کر رہا، میں نہیں کرتا. صحیح ہے. پھر پریشر پڑتا ہے گھر والوں پہ. ایٹ دی اینڈ گھر والوں پہ جس ٹائم آگے پریشر پڑتا ہے بندہ تو وہاں ٹوٹ جاتا ہے. پھر وہاں کیا کریں؟ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور میں اس سسٹم کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا ہے. اس سسٹم کے خلاف بغاوت لیکن کا اعلان ہمارے کرنے کا ہزارہ میں مقصد بہت یہی ہے. جلد جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس بات پہ میں بھی بڑا زور ڈالتا ہوں، لیکن بہت جلد یہ چینج ہو نہیں سکتا کیونکہ ہمارا سسٹم شروع سے ہی بنایا یہ اس طرح سے گیا ہے کہ اگر کوئی نوجوان بات کرے گا تو اس کو پہلے ہی بتایا ہوگا کہ بھائی وہ بزرگ ہے تمہارا، اس کے اگر بات کر رہے ہو تم حق سچ کی بات بھی نہیں کر سکتے اس کے بارے میں. آپ کی بات بالکل درست ہے. چیزیں سیٹل ہونے میں، بہتر ہونے میں بڑا ٹائم لگ جانا ہے، لیکن کوشش تو کرنی پڑے گی نا. اس سسٹم کے خلاف آہستہ آہستہ آواز تو اٹھانی پڑے گی نا. آواز بالکل اٹھانی اور پڑے گی. جب آواز اٹھانا شروع کریں گے، ایک آواز کے ساتھ آوازیں ملنا شروع ہوں گی تو چیزیں تب بہتری کی طرف جائیں گی. یا تو ہم بالکل چپ ہو جائیں، آواز بھی نہ اٹھائیں، اور ہم یہ بھی امید رکھیں کہ یہ ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، نوجوان آگے بھی بڑھ جائے گا، اکوموڈیٹ بھی ہو جائے گا، اور ہلکے کے مسائل بھی کم ہو جائیں گے. تو پھر یہ تو نہ ہونے کے ہم برابر جیسوں ہے. سے چپ بھی تو نہیں رہا جاتا، بات یہ ہے. بس بات یہ ہے کہ پھر یہ ہمارا خون بھی ایسا ہے، اور ہمیں چپ رہنا بھی نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہمیں بالکل جو آواز اپنی بھرپور طریقے سے بلند کرنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہلکے کے مسائل ہوں، نوجوانوں کے مسائل ہوں. آواز میں آپ کی زور اور آواز میں دم ہونا چاہیے، آواز نکلنی بھی چاہیے اور نکالنی بھی چاہیے آپ کو آواز، تاکہ وہ آگے تک پہنچ سکے. اور وہ سیریس ہو کے ان کی سوچ میں یہ بات، ان کے دماغ میں یہ بات آ جانی چاہیے
کہ آگے اگر میں نے 4-5 سال بعد الیکشن کی کمپین جب شروع کرنی ہے، جب ووٹ کے لیے جانا ہے، تو میرا نوجوان میرے سے سوال ضرور کرے گا کہ جب رائٹ ٹائم تھا آپ کے پاس، جب آپ کے پاس سورسز تھیں، آپ نے اس ٹائم ہمارے لیے کیا کیا. یہ جب تک آپ بلند نہیں کریں گے تو وہ پھر اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا. میں آپ کو بتاتا چلوں، میرا جو حلقہ ہے PK-43 مسائل سے بھرا ہوا ایک حلقہ ہے. اس مسائل سے نکالنے میں مرحوم سردار ادریس صاحب کی بڑی کاوش ہیں. انہوں نے بھرپور محنت کی ہے. آج آپ ڈگری کالج دیکھیں نا لورا کا، میں اکثر کہتا ہوں جس روڈ سے جاؤ تو ان کی یادیں آتی ہیں، کیونکہ روڈوں کے جال بچھا چکے ہیں. کسی بچے کو کسی اسکول میں جاتے دیکھو تو ان کی یادیں آتی ہیں. کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ اسکول اور کالجز کے جال بچھا چکے ہیں. میں کہتا ہوں کسی اسپتال میں کسی مریض کو جاتے دیکھوں تو ان کی یاد آتی. کیوں؟ اسپتال ہمارے وہ جو ڈھانچے تھے نا وہ بہت پرانے تھے، ان کو بڑے بہترین طریقے سے آگے انہوں نے بنایا. آج اب یہ یادیں ان کی ہر طرف محسوس ہوں گی. بگنوتر میں ڈگری کالج ہے، ہماری بچیاں آج الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تو کیا ہم 40-50 سال سے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ووٹ کا استعمال نہیں کرتے تھے؟ وہ بالکل کرتے تھے. لیکن اس ٹائم جو منتخب نمائندے ہوتے تھے انہوں نے ایک چیز رکھی ہوئی تھی کہ کسی یونین کونسل میں 5 لاکھ کا وہ فنڈ دے دیتے، اس یونین کونسل میں واہ واہ ہو جاتی تھی کہ 5 لاکھ آ گیا. وہ مرحوم سردار ادریسی ایسی شخصیت تھی جس نے آ کے بتایا کہ ایک یونین کونسل ایک VC کے اندر کروڑوں روپے بھی کام ہو سکتے ہیں. آج اس نے وہ ٹارگٹ سیٹ کر دیا نا. آنے والے بھی جو نئے نمائندے ہوں گے ان کو وہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہوگا. ان کو ان مسائل پہ اپنا کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اب وہ پیچھے رہ نہیں سکتے کہ مجھے فنڈ نہیں مل رہا. فنڈ تو لانا پڑتا ہے آپ کو. پختون وہاں پہ جائے نا KPK سے، وہاں سے فنڈ لانا پڑے گا آپ کو. آپ کی آواز زبردستی. میں دم ہونا چاہیے، اپنے لوگوں کا درد ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے لوگوں کے یہ مسائل حل کرنے. جب آپ اس سوچ سے جائیں گے، اس تکلیف کو لے کے جائیں گے، آپ وہاں سے فنڈز بھی لے کے آئیں گے اور اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. میں نے تو اپنی کافی ساری قیادت ایسی دیکھی ہے جو جیتنے کے بعد ابٹباد میں رہتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اسلام آباد رہ رہے ہیں. تو میں نے آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں نا، ہماری خاص طور پہ نوجوانوں کو بھی اور بزرگوں کو بھی پسند ہے ایسا بندہ ہونا چاہیے جو بڑی پراؤڈوں سے اترے. 4-5 گن مین ہو، ان کو ایسا بندہ نہیں چاہیے جو ایک غریب بھی ہو، مسکین. میں اپنی بات کر دوں نا، میں تو ایک مسکین بھی ہوں، یتیم بھی ہوں. انہیں کون مسکین اور یتیم پسند آئے گا کہ ایک وہ ٹوٹی پوٹی گاڑی میں آئے گا، ساتھ اس کے سول یا وہاں پہ اس کے بھائی یا کزن 1-2 بندے ہوں گے. ان کو پسند کون ہے؟ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سوچ کو بدلنا کیسے ہوگا؟ ابھی ہمیں پسند ہے کہ جو پراڈو میں آئے گا اس کے ہم گلے لگیں گے، فخر محسوس کریں گے، واہ 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 پراڈو میں آیا، 3 پراڈو میں، بھائی پیسہ بہت ہے. اس کو کیا درد ہوگا آپ لوگوں کے لیے؟ اس کا درد نوجوانوں کے لیے کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کی اولاد تو یہاں پہ نہیں ہوگی. اسی وہ طرح. جن کی اولاد بھی ہوگی ان کے پاس بھی مرسیڈیز وغیرہ ہوگی یا بڑی گاڑیاں ہوں گی، تو اس نوجوانوں کو اس سے کیا حاصل؟ اسی تو طرح. اس چیزوں کے خلاف نکلنا ہوگا. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ لوگوں کی آواز کون بن سکتا ہے. آپ جی یہ جی. چھوڑ دیں دیکھنا کہ کوئی کتنا بڑا تگڑا ہے، کتنا سرمایہ دار ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل کون حل کر سکتا ہے. سردار ادریس آیا تھا مرحوم، وہ کوئی جگیدار کا بیٹا تو نہیں تھا، اسی طرح. وہ کسی سرمایہ دار کا بیٹا تو نہیں تھا. میرے مرحوم والے سردار ادریس سیلف میڈ انسان تھے جنہوں نے، اگر آج محبت لوگ ان سے، آج بھی ان کی وفات کے بعد بھی جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو بہت سے میں نے دیکھے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، نوجوانوں کے، بزرگوں کے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے مسائل حل کرنے میں 100%، 100% اپنے دل سے کیے اور الحمدللہ اس میں کامیاب رہے. اسی طرح. تو وہ کسی پراڈو سے نہیں اترے ہیں، ان کے پاس 3-4 پراڈو نہیں تھی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. اس سوچ کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی. اور نوجوان وہ قیادت ہے، اور نوجوان جب میرا نوجوان جاگتا ہے تو وہ پھر بہت کچھ کر جاتا ہے. تو ہمیں وہ جاگنا ہوگا، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا، ان چیزوں کو سمجھ کے آگے نکلنا ہوگا اور ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ سیاست کے علاوہ نوجوان کیسے آگے جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، سیاست کے علاوہ بھی نوجوان اس طریقے سے ہے. ابھی ہم نے کچھ ٹائم پہلے میرے بڑے اچھے بھائی ہیں ساجد قاضی صاحب، ہم نے مل کے خاص طور پہ ایک جو مشن ہم نے لانچ کیا تھا وہ بے روزگاری کا خاتمہ تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم نے ایک کنونشن بھی کیا اپنے ہزارہ کے نوجوانوں کے حوالے سے. اس میں بہت سے ہمارے نوجوان بہن بھائی یہاں پہ آئے ہیں اور ہم نے کوشش کی ان کو بہترین طریقے سے اکوموڈیٹ کریں. بہت سے اچھے، آج کل آپ بہتر جانتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے اور یہاں پہ پیڈ کورسز ہوتے ہیں. اور وہ واحد ہماری ایسی جو ہمارا جو ساجد قاضی صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسپیشلسٹ بھی ہیں اور انہوں نے بہترین ٹھیک طریقے ہے. سے ان لوگوں کو اکوموڈیٹ بھی کیا ہے اور بہترین طریقے سے وہ کورس جو پیڈ کورس ہوتے ہیں ان کو پیڈ سے کنورٹ کر کے فری میں کیا ہے.
اور ان کو بہترین طریقے سے وہ سکھا بھی رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہم آگے کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں جتنے صاحب حیثیت ہمارے وہاں پہ ہیں ان سب کو جڑنا ہوگا، اور بڑا اچھے طریقے سے نوجوانوں کے لیے سوچنا ہوگا، ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے ہمارے سے کندھا ملا کے چلنا ہوگا، تو میرے حال میں ہم بہتر طریقے سے اور ان کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، بہتر طریقے سے ان کو اکوموڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اور آگے لا سکتے ہیں۔ لوگ آپ سے کانٹیکٹ کہاں کر سکتے ہیں؟ میرا مرحوم والد صاحب کا نمبر جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ہزارہ کے، اب میں سمجھتا ہوں پاکستان بھی کسی سے اگر پوچھیں گے مرحوم سردار ادریس صاحب کا کیا نمبر ہے، تو وہ ان کے دلوں میں آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے، اور ان کے چاہنے والے اس نمبر پہ ہمیشہ مجھ سے رابطے میں بھی رہتے ہیں، اور ٹھیک کالز ہے، پہ بھی بات ہوتی رہتی مطلب کسی نے کانٹیکٹ کرنا ہے تو آپ کو وہاں سے کر ہے۔ جی سکتا ہے، بالکل کوئی کر اس کے سکتے ہیں۔ علاوہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کوئی؟ فیس بک بھی میرا آلریڈی ہے سب کے پاس، ٹھیک ہے، باقی ہماری سوشل ایپس جتنی بھی ہیں ان پہ بھی موجود ہے جی۔ چلیں ڈن ہو گیا۔ سردار صاحب ایک کوشچن میرا رہ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ نوجوانوں کے بارے میں آپ نے سوچنا کب شروع کیا تھا؟ اچھا، نوجوانوں کے بارے میں اس طریقے سے تھا کہ میں جب الیکشن کے دوران میں اپنی کمپین میں تھا، میں اپنے نوجوانوں کو اپنے آس پاس دیکھتا تھا، تو ان کے دل میں جو خاص طور پہ اب ایک لگن تھی آگے بڑھنے کی، اور وہ میں نے محسوس کیا کہ اگر نوجوانوں کو موقع دیا جائے، پڑھے لکھے نوجوان تھے، اور ان کو اگر موقع دیا جائے تو وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، اپنے مسائل، اپنے حلقے، اپنے وی سی لیول تک اور یو سی لیول کے مسائل کو حل کرنے میں وہ کردار ادا کر سکتے تھے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مجھے اپنے لوگوں سے اس طریقے سے چاہت اور محبت نہیں تھی، ٹھیک ہے، جب میں ان کے بیچ میں موجود ہوا، میں نے ان کو جانا شروع ہوا، لوگوں سے ملنا شروع ہوا، نوجوانوں سے ملنا شروع ہوا، تو میرے دل میں ان کے لیے درد بڑھنا شروع ہوا، ان سے محبت ہوتی چلی گئی، اور ایسی محبت شروع ہو گئی کہ آج بھی جہاں پہ بھی میں بات کرتا ہوں اپنے نوجوانوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں، کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں، یہ احساس ہے مجھے، وہ دل سے محسوس کرتا ہوں کہ مجھے نوجوانوں کو آگے بڑھنے میں ان کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور بہترین طریقے سے کوششیں کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ جب میں سمجھتا ہوں آپ کی نیت صاف ہو، آپ کا دل صاف ہو، اور آپ سچے لگن سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، بالکل، اور الحمدللہ کہ اس رستے پہ ہم جا رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے جو رستے کا انتخاب میں نے کیا ہے، اللہ پاک اس میں اپنا انشاءاللہ، بڑا کرم کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آپ خود بھی نوجوان ہیں، ہمیں ہمارے پاکستان کے لیے نوجوان ایسے ہی چاہیے جو دوسرے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرے، ان کو سپورٹ کرے اور ان کو آگے لائیں۔ جزاک اللہ۔ لاسٹ کوئی میسج آپ ہمارے آڈینس کو دینا چاہیں؟ نوجوانوں کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ میرے نوجوانوں، اپنے رائٹس پہ کبھی بھی کمپرومائز مت کرنا۔ پارٹیز اور یہ الیکشن اور سیاستدان آتے جاتے رہیں گے، لیکن اپنا حق ضرور مانگنا اور اپنے حق پہ کھڑے رہنا، کیونکہ جب تک آپ اپنے حق پہ کھڑے رہیں گے اور اپنا حق مانگیں گے تو انشاءاللہ کامیابی بھی آپ کو ملے گی۔ خوش رہیں آپ سب، آباد رہیں۔ آپ کا ایک شعر ہے جو بڑا آپ مشہور بھی ہے اور آپ بولتے بھی رہتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ، ہمیں سنا سکتے ہیں؟ جی، میں خاص طور پہ اپنے ہزارہ کے نوجوانوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میرے ہزارہ کے نوجوانوں، قوم تجھ سے ہے، تو قوم کی پہچان ہے، میرے ہزارہ کے نوجوان، تیری آواز میں انقلاب کی جان ہے۔ جی جی۔ اچھا سدار صاحب، آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے ہزارہ کا جوان آپ کے سامنے بیٹھا ہے؟ میں بہت خوش ہوتا ہوں، اور میں آپ کو وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں جب میں اپنے کسی نوجوان کو اس طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، وہ سکون جو مجھے ملتا ہے، میں وہ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اور ویری امپریسو۔ اللہ آپ کو مزید اسی طریقے سے ترقیاں جزاک دے اللہ، اور آمین، کامیابیاں عطا کرے انشاءاللہ۔ نوجوانوں کے حوالے سے ہمیشہ آپ ہمیں فرنٹ لائن پہ دیکھیں گے، انشاءاللہ۔ نوجوانوں کی حق میں آواز سب سے پہلے، اب ہماری آواز آپ کو وہاں پہ ضرور آئے گی، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا بھی رہے گا جی۔ سردار صاحب، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کہ مجھے آپ ملے۔ ہماری رینڈم ہی ملاقات ہوئی، لیکن بہت خوشی ہوئی آپ ملے، کیونکہ جو میرے پوائنٹ آف ویوز تھے اس سے بہت بالا تر آپ سوچتے ہیں نوجوانوں کے بارے میں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آڈینس آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، اسی طرح دیکھتے رہیے، آپ کے لیے ہم اچھے سے اچھا گیسٹ اور اچھا سے اچھا کانٹینٹ لاتے رہیں گے۔ اگر آپ چینل کو پہ نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر۔ اللہ حافظ۔